شانی کی کہانی قسط نمبر 2۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب دولہا راجہ کی بارات کو نارپور سے رنگوالی میں پہنچنا تھا۔ بارات میں 2 شاندار فلائنگ کوچیز تھیں، 20 کے قریب کاریں تھیں، 5-6 لینڈ کروزر اور 50 جیپس اس کے علاوہ تھی۔ دولہا نے نارپور سے رنگوالی کے مضافات تک کا سفر تو لینڈ کروزر میں کیا، لیکن گاؤں میں داخل ہوتے ہی سے ایک سفید شاندار بگھی میں سوار ہونا تھا۔ یہ بگھی ایک روز پہلے ہی مقررہ مقام پر پہنچ چکی تھی۔ 4 گھوڑوں والی اس زبردست بگھی میں سوار ہو کر جب دولہا اپنی بارات کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ بینڈ باجوں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، لیکن پھر بھی بے تحاشا آتش بازی ہو رہی تھی اور بموں کے فلک شگاف دھماکے تھے۔ دولہا کے یار دوست بے دریغ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دلہن کو بیانے نہیں بلکہ اٹھانے آئے ہیں۔ شروع میں ایک بدمزگی ہو گئی۔ مقامی رواج کے مطابق گاؤں کے داخلی راستے پر کچھ عورتوں لڑکیوں نے ہجڑوں کے ساتھ مل کر بارات کو روکا اور ان سے ہنسی مذاق کیا۔ یہ ایک عام سی رسم تھی، اس میں دولہا اور اس کے دوستوں سے چھیڑخانی کی جاتی تھی اور ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے تھے۔ بارات کے بزرگوں میں سے کچھ لوگ پیار محبت سے کہہ کر یا کچھ روپے دے دلا کر باراتیوں کا راستہ صاف کرتے ہیں، لیکن نارپور سے آنے والے باراتیوں کو اس رسم میں شاید اپنی توہین نظر آئی۔ کچھ باراتی عورتوں سے جھگڑ پڑے اور انہیں دھکیل کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف سے قدرے سخت جواب ملا تو وہ باقاعدہ ناراض ہو گئے۔ نوبت تلخ کلامی تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ معاملہ مزید بگڑ جاتا، چودھری ارشاد کے چھوٹے بھائی رئیس احمد کو خبر ہوئی اور وہ 2-3 بزرگوں کو لے کر بھاگم بھاگ وہ خبر پہنچا اور مشتل باراتیوں کو وہ مشکل ٹھنڈا کر کے معاملہ رفع دفع کیا۔ باراتیوں کو ٹھہرانے کے لیے حویلی کے علاوہ 2 دیگر مکانوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ دونوں مکانات رنگوالی کے سرکردہ ذمہ داروں کے تھے، انہیں رہائش کے لیے بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا تھا۔ ایک مکان تو حویلی کے بالکل ساتھ ہی واقع تھا، لیکن دوسرا تھوڑے فاصلے پر تھا۔ جن افراد کو اس مکان میں ٹھہرایا جانا تھا انہوں نے ناک منہ چڑھائی اور شکوہ کیے کہ انہیں باقی بارات سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ شام سے پہلے یہ پریشانی کی ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ دلہن والے پہلے ہی بوکھلائے ہوئے تھے، اب مزید بوکھلا گئے۔ ہنگامی طور پر حویلی کا وہ حصہ خالی کرایا گیا جہاں چودھری ارشاد کے خاندان کی عورتوں اور بچوں وغیرہ کو رات بسر کرنا تھی۔ افراتفری میں نئے انتظامات کیے گئے اور اس جگہ کو باراتیوں کی رہائش کے قابل بنایا گیا۔ پھر بھی فضا میں ایک کشیدگی سی موجود رہی۔ اس کشیدگی کی وجہ وہ واقعہ ہی تھا جو بارات کے گاؤں میں داخل ہوتے وقت پیش آیا تھا۔ دولہا کی گہری سنجیدگی اور روب داب عورتوں میں موضوع گفتگو بنا رہا۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا۔ چنچل لڑکیاں سوچ رہی تھی کہ نکاح کے بعد دولہا سے چھیڑخانی کی رسمیں وہ کس طرح پوری کریں گی۔ خاندان کے بزرگوں نے بھی انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ زیادہ شوخی اور تراری نہ دکھائیں۔ رات کے کھانے کے بعد باراتیوں نے اپنے طور پر جشن کا اہتمام کیا۔ وہ اپنے ساتھ لاہور کی چند مہنگی رقاصائیں لائے تھے۔ رات گئے تک ناچ گانا ہوا، بڑکے ماری گئی اور عمارت کے زبردست مظاہرے کے طور پر رقاصاؤں پر لاکھوں کے کرنسی نوٹ نچھاور کیے گئے۔ یہ ہلا گلا ضرورت سے زیادہ تھا اور گاؤں کے سنجیدہ لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ غیر معمولی شور شرابے کی وجہ سے رات گئے تک گاؤں کے اکثر مکین سو نہیں سکے، یہاں تک کہ جب گاؤں کی مسجد سے تہجد کی اذان بلند ہوئی تو اس وقت بھی رقص و سرود کی محفل کسی طرح کا وقفہ نہیں کیا گیا۔ مسجد کے مؤذن جو اکثر امامت بھی کراتے تھے چودھری ارشاد کے ایک دور کے رشتہ دار تھے اور حاجی معصوم کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ وہ اذان کے فوراً بعد حویلی پہنچے اور چودھری ارشاد سے ملے۔ انہوں نے اپنا غصہ و مشکل دبا رکھا تھا۔ چودھری ارشاد سے بولے، ارشاد بھائی، ان لوگوں نے ساری رات آفت مچائے رکھی، اب صبح نماز روزے کا وقت ہے، اب یہ شور شرابہ ختم کر دے۔ جی تو چودھری ارشاد کا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ منچلوں کی سٹولی کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اپنا شغل میلہ ختم کر کے اب کچھ دیر آرام کر لے، لیکن وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ وہ اگلے 10-12 گھنٹوں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے بدمزگی میں اضافہ ہو اور اس کا نتیجہ بعد میں شانی کو بھگتنا پڑے۔ انہوں نے حاجی معصوم کو بڑے تحمل سے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ 30-40 افراد کی جس ٹولی نے رات پر ہنگامہ مچائے رکھا تھا وہ تو صبح دم نڈال ہو کر سوئی رہی۔ تاہم باراتیوں کا ایک دوسرا گروہ جس میں دولہا صاحب بھی شامل تھے صبح سویرے شکار کو نکل گئے۔ شانی کے چچا رئیس احمد ان کے 2 ملازم بھی ساتھ تھے۔ دوپہر سے ذرا پہلے یہ اطلاع ہوئی کہ چودھری ارشاد تک پہنچی کہ شکاری گروپ ذخیرے میں مچھلی کا شکار کر رہا ہے اور اس کے لیے بم استعمال کر رہا ہے۔ ذخیرے سے مراد پانی کا وہ ذخیرہ تھا جو رنگوالی کے نواح میں واقع تھا اور جسے چودھری ارشاد نے بڑی چاہت سے ایک وسیع مچھلی فارم کی شکل دے رکھی تھی۔ یہاں وہ لوگ صرف جال یا کنڈی سے مچھلی پکڑتے تھے، بم استعمال کرنے کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی بم کے ذریعے مچھلی کو ہلاک کر کے پکڑنا ایک ناپسندیدہ طریقہ سمجھا جاتا ہے۔
اس اطلاع پر چودھری ارشاد اور اس کے دیگر عزیزوں کو بہت دکھ ہوا۔ بہرحال چودھری ارشاد نے آج ہونٹ سی رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ کل شروعات میں ہی جو بدمزگی پیدا ہو گئی تھی وہ اسے کسی طور پر بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ معاملہ اس کی جان سے پیاری لاڈو رانی کا تھا۔ ایک دن تو کیا، وہ اس کے زندگی بھر کے لیے اپنے ہونٹ سی سکتا تھا۔ دوپہر کے فوراً بعد نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد کھانا اور کھانے کی مختلف رسمیں ادا کی گئی۔ شانی دلہن کے سرخ لباس میں کسی آسمانی شے سی نظر آتی تھی، جو نگاہ سے دیکھتی تھی بس کہیں کھو کے رہ جاتی تھی۔ گڑیا سی معصوم، کانچ سی نازک پری چہرہ، رنگت ایسی جیسے دودھ میں شہد اور گلاب ملا ہو۔ جب وہ عرسی کی رسم کے لیے اپنے دولہا کے پہلو میں بیٹھی تو پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس جوڑی میں توازن کی کمی ہے۔ فاخر احمد چوڑا چکلا اور عمر میں تھوڑا بڑا لگتا تھا۔ شان اس کے پہلو میں بیٹھی کچھ اور نازک اور چھوئی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ کسی نے رسمن کہا، چاند سورج کی جوڑی ہے۔ لیکن اگر یہ چاند سورج کی جوڑی بھی تھی تو پھر چاند شروع کی راتوں کا تھا اور سورج جون جولائی کی گرم تین دوپہر کا تمتمایا ہوا اور شعلہ صرف۔ بزرگوں کے ہدایت کے مطابق جوتا چھپائی اور دودھ پلائی وغیرہ کی رسموں کے دوران میں لڑکیوں نے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور یہ رسمیں جلدی سے ختم ہو گئی۔ شانی کی رخصتی کے موقع پر چودھری ارشاد بے حد اداس اور غمزدہ نظر آئے۔ شانی کی جدائی کے موقع پر یہ اداسی اور غم سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن لگتا تھا کہ بات اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ رخصتی کی رسموں کے دوران میں ایک دو بار شانی کی نگاہ والد کے چہرے پر پڑی اور اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ اب کون ابا جان کے سرہانے دودھ لے کر کھڑا ہوگا، کون ان کی ٹانگیں دبائے گا، کون جمعے کے جمعے ان کے سر کی مالش کرے گا۔ ان گنت خیالات تھے جو شانی کو آبدیدہ کر رہے تھے۔ وقت رخصت ابا جان کے سینے سے چمٹ کر یوں روئی کہ دل جیسے آنکھوں کے راستے بہنے لگا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک ایک سہیلی بلکہ گاؤں کے ہر عورت کے گلے لگ کر روئے، لیکن جو اسے جیون کے بندھن سے باندھ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ انہیں اثر سے پہلے پہلے ہر صورت میں روانہ ہونا تھا۔ دولہا اور اس کے رفقا بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ انہیں ودا کی ہر رسم بیکار اور طویل محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ روتی سی سکتی اپنوں سے جدا ہو گئی۔ سسرال کی ایک لہیمشیم عورت نے اسے تقریباً کھینچ کر بگی میں پہنچایا تھا۔ بگی پر سوار ہونے کے بعد اس نے مڑ کر ایک نظر اپنے گاؤں پر ڈالی۔ سارا منظر رو رہا تھا۔ لگتا تھا ہر جاندار اور بے جان شے اشک بار ہے۔ وہ گلیاں جن میں وہ کھیلتی تھی، وہ درخت جن میں ہولے ہولے جھولے ڈالتے تھے، وہ باغیچے جن سے پھول چنے تھے، وہ سب اسے بھیگی آنکھوں کے ساتھ الوداع کہہ رہے تھے۔ وہ انجانے لوگوں اور انجانے گلی کوچوں کے سپرد ہو رہی تھی۔ اپنے گاؤں سے رخصت ہوتے وقت شانی کو کچھ ادھورا سا لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی اہم بات بھول رہی ہے، کوئی بہت اہم بات۔ اس کے ارد گرد اتنا شور اور ہنگامہ تھا کہ وہ بات اس کے ذہن کی گرفت میں نہیں آئی۔ نارپور میں شانی کا نیا گھر بڑا شاندار تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ یہ بھی ایک شاندار حویلی تھی۔ یہ حویلی چودھری ارشاد کی حویلی سے تقریباً 2 گنا بڑی تھی۔ اس کی آرائش میں بھی بے دریغ روپیہ خرچ کیا گیا تھا۔ کوشش کی گئی تھی کہ حویلی کو کچھ شہری رنگ بھی دیا جائے۔ حویلی کی بناوٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بنے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اونچے اونچے دروازے، بڑے بڑے فانوس، قالین پوش راہداریاں، دیواروں پر تصویریں، وہ سب کچھ تھا جو رہائشی عمارتوں کو پرشکو بناتا ہے۔ لیکن ایک بات نمایاں تھی، اس ساری سجاوٹ میں کہیں کہیں بھونڈا پن بھی نظر آتا تھا۔ مختلف رسموں کے بعد سکڑی سمٹی شانی کو جس کمرے میں پہنچایا گیا وہ عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شوخ رنگ کے کپڑے، بھاری بھاری گہنے، یہ عورتیں اور لڑکیاں شوق کہہ کے لگاتی ہوئی شانی پر گری جا رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی نئی خریدی ہوئی بھیڑ بکری تھی۔ کوئی اس کی چھوٹی سی ناک پر تبصرہ کر رہی تھی، کوئی اس کے ہونٹوں پر، کوئی زیورات کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سارے مشاغل شانی کے لیے سخت وحشت کا باعث تھے۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہوگا؟ یہ سوال ایک شعلے کی طرح شانی کے سینے میں اٹھتا تھا اور پورے جسم میں جلن سی پھیل جاتی تھی۔ ماضی کے چند مناظر بار بار شانی کی نگاہوں کے سامنے آتے تھے اور ہر بار ان مناظر سے وابستہ اندیشے گمبھیر ہو جاتے تھے۔ کل تک وہ اپنوں میں تھی، اس کے چاروں طرف محبت اور شفقت کی بارش تھی۔ آج ارد گرد کوئی چہرہ مانوس نہیں تھا، کوئی آواز جانی پہچانی نہیں تھی۔ وہ اجنبی چہروں اور آوازوں میں گھری ہوئی تھی اور اپنے اندر سمٹ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے یوں لگا کہ وہ ایک قیدی ہے۔ اسی میدان کارزار سے اچک کر اغیار کے کیمپ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اب حریف سپاہ کی چبھتی ہوئی نظریں اس کی چاروں جانب جال بن رہی تھی۔ نارپور واپس پہنچتے پہنچتے رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تھکاوٹ سے شانی کا پہلے ہی برا حال تھا، اوپر سے عورتوں نے اس بری طرح کمرے میں ہجوم لگایا کہ شانی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کے ہتھیلیوں پر پسینہ تو پہلے ہی آ رہا تھا، اب متلی بھی محسوس ہونے لگی۔
عورتوں میں سے ایک سمجھدار خاتون نے شانی کی کیفیت بھانپ لی۔ اس نے کہہ سن کر عورتوں کو کمرے سے نکالا۔ رش ذرا کم ہو تو شانی کو پلنگ پر لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف ہو رہے تھے، چہرہ بھی ہلدی تھا۔ دو ملازماؤں نے اس کی ہتھیلیوں تلوں کی مالش شروع کر دی۔ ایک عورت دستی پنکھے سے ہوا دینے لگی۔ 7 اپ میں پانی اور نمک ملا کر اسے تھوڑا تھوڑا پلایا گیا۔ متلی تو کم ہو گئی، لیکن بدن کا ٹیمپریچر اسی طرح رہا، پسینہ بھی آتا رہا۔ کوئی بولی نازک سی ہے بیچاری، لگتا ہے جس میں خون ہی نہیں۔ دوسری نے کہا، غریب گھر کی ہو تو پھر بندہ کہے، اچھے بھلے کھاتے پیتے گھر کی ہے، پھر بھی اتنی سی جان، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ ایک تیسری آواز شانی کے کانوں میں پڑی، یہ آج کل کی کڑیوں کو خود بھی تو فیشن کی مار ہے، جس وقت بوٹی نہیں چڑھنے دیتی، 4 روپیہ دانے اٹھائے تو کمر میں چپ پڑ جاتی ہے۔ ایک ہمارا وقت تھا، 2.5 من کی بوری اٹھا کر کوٹھے پر چڑھ جاتے تھے۔ ایک جلی کٹی سی آواز دور سے سنائی دی، جس پر بوٹی نہیں ہوگی تو غش تو پڑیں گے۔ 2-2.5 گھنٹے بعد شانی کی طبیعت سنبھل گئی، لیکن تب تک رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ عورتوں نے اسے حجرہ اور روسی میں نہیں بھیجا۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا۔ شانی کو امید تھی کہ وہ کل تک خود کو پوری طرح سنبھال لے گی اور ماحول بھی سے مانوس ہو جائے گی۔ دن چڑھ گیا، ایک بار پھر گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شانی کے ارد گرد جو باتیں ہو رہی تھی ان سے شانی کو معلوم ہو کہ دولہا صاحب صبح سویرے پٹواری کے ساتھ کسی طرف نکل گئے ہیں اور اب ناشتے کے لیے ان کی واپسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ دولہے کی واپسی 11 سے پہلے نہیں ہوئی۔ اس دوران میں سینکڑوں اندیشے شانی کے ذہن میں کلبلاتے رہے، کہیں یہ بات نہ ہو، کہیں وہ بات نہ ہو۔ آخر وہ صبح سویرے کیوں چلے گئے؟ ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، کسی کو بتایا بھی نہیں ہے۔ دولہا صاحب واپس آئے تو شانی کی جان میں جان آئی۔ ناشتہ ان دونوں نے اکٹھے کیا، دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ ابھی تک شانی نے شوہر کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ ناشتے کے دوران میں گھونگھٹ کی اوٹ سے اس نے ایک نظر شوہر کے چہرے پر ڈالی۔ جو پہلا تاثر شانی کے ذہن میں ابھرا وہ ایک سنجیدہ، گہرے اور جسمانی طور پر مضبوط شخص کا تھا۔ ایسا شخص جو معاملات کو کنٹرول کرنا جانتا تھا، جو دوسروں کا تابع نہیں ہوتا بلکہ دوسرے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ ولیمہ 3 روز بعد تھا۔ دوپہر کو شانی نے نہا دھو کر پھر سے اپنا روسی لباس پہن لیا۔ آج وہ خود کو تازہ دم اور قدرے مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ سحر کو سونے کے بہانے دیر تک کمرے میں بند رہی اور خود کو پیش آنے والے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی رہی۔ اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس کا شوہر خدا بخش کے کنویں پر پیش آنے والے واقعے کا ذکر کرے یا نہ کرے، وہ اس واقعے پر شوہر سے معاذرت ضرور کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زندگی کے نئے سفر کا آغاز دل میں کوئی پھانس رکھ کر کیا جائے۔ وہ پوری سچائی اور محبت کے ساتھ اپنی نئی زندگی کو گلے لگانا چاہتی تھی۔ وہ خود کو ایسی خوبصورتی کے لیے تیار کر رہی تھی جس میں گریز اور غیرت کی علائش تک نہ ہو۔ اپنی ماں کی تصویر اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، وہ ماں جو زندگی میں ہر قدم پر اس کی رہنما رہی تھی اور مرنے کے بعد بھی ہر مشکل میں اس کے قریب ہوتی تھی۔ اس کی ماں کی قربانی، اثار و ضبط و تحمل کی تصویر تھی۔ پورے گاؤں میں ہر چھوٹا بڑا بزرگ اور بچہ انہیں وڈی آپا کہتا تھا اور واقعی انہوں نے آپا بن کر دکھایا تھا۔ وہ سب کا ایسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے اپنا گھر کے افراد کا رکھا جاتا ہے۔ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، کسی کے مسئلے کو اپنا مسئلہ جان کر اسے حل کرنے کی کوشش میں لگ جانا، ہر کسی کے غم اور خوشی میں پورے اخلاص سے شریک ہونا ان کا وتیرہ تھا۔ اپنی نندوں، دیوروں اور دیورانیوں کی طرف سے انہیں کئی سخت ترین امتحانوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر کڑے امتحان میں سرخ روح ہو کر نکلی اور ہر امتحان کے بعد ان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہی ہوا۔ ان کی موت پر اہل علاقہ بلک بلک کر روئے تھے۔ آج وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتی تھی اور کئی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت عقیدت کی حدوں تک چھوتی تھی۔ شانی اسی باہمت ماں کی نیک سیرت بیٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قدرت نے اسے بھی ایک امتحان میں ڈالا ہے، اور یہ شب روسی تھی۔ وہ پھولوں کی سیج پر تھی، کھڑکیوں پر دبیز پردے تھے، شیشم کے بلند دروازے کے سنہری ہینڈل میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کا شوہر اندر آ گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ مڑا، وہ دبیز قالین پر بے آواز چلتا قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شانی کا دل اس کے سینے میں چڑیا کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ وال کلاک کی ٹک ٹک کے سوا کمرے میں کوئی آواز نہیں تھی۔ ایک میٹھی میٹھی سی لہر شانی کے سراپا میں دوڑ رہی تھی۔ لاتعداد بوجھل لمحے گزر گئے، کمرے کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ گٹھڑی بنی شانی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور پھولوں کی لڑی کی اور سے دیکھا۔ فاخر صوفے پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں غنودگی سی تھی، چہرہ بے تاثر تھا۔ کیا سہاگ رات کو دولہا کا چہرہ اتنا سپاٹ ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ تب ایک بار پھر اس کی نگاہوں میں خدا بخش کے کنویں کے مناظر گھومے۔ ایک ٹیسی شانی کے دل میں اٹھی۔ اس نے چند لمحے مزید انتظار کیا، پھر اپنی تمام تر ہمت اور طاقت جمع کرتے ہوئے بولی،
آپ مجھ سے ناراض ہیں شاید۔ چند سیکنڈ بعد بھاری بھرکم آواز ابھری، ناراض کس بات پر؟ میں جانتی ہوں آپ ناراض ہیں۔ وہ واقعہ ایسا نہیں تھا جسے آسانی سے بھولا جا سکے۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے قدموں میں جگہ دی، اپنا شریک حیات بنایا ہے۔ اسے آپ کا بڑا پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ نہیں، اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب ملا۔ آپ کے نزدیک اہمیت نہ ہوگی، لیکن میرے نزدیک ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے کے بعد یہ اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ میرا رد عمل شاید ضرور سے زیادہ سخت تھا۔ میں اس واقعے پر آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ کوئی جواب نہیں ملا، بس ایک گہری سانس کھینچی گئی اور اس کے بعد گھمبیر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہی وال کلاک کی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ شانی کافی دیر تک فاخر کے بولنے کا انتظار کیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، ہونٹ بھی لرزا تھے۔ تب ایک بار پھر وہ ہمت کر کے بولی، دراصل اس وقت مجھے یوں لگا جیسے میں نے کہا نا، اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ فاخر نے درشت لہجے میں بات کاٹی۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ فاخر کا آخری جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا، اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شانی نے دوسرے زاویے سے اس فکرے کو سوچا۔ فاخر نے کہا تھا اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی اور واقعے کی اہمیت ہے۔ وہ ایک بار پھر جان سے لرز گئی۔ حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس کا ریشمی گھونگھٹ منتظر تھا کہ اسے اٹھایا جائے، لیکن گھونگھٹ کو اٹھانے والے ہاتھ اس سے دور تھے۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، ان ہاتھوں کا انتظار کرتی رہی۔ پتہ نہیں کتنی دیر اس طرح گزر گئی، پھر کوئی دھب سے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ یہ فاخر تھا۔ چلو لیٹ جاؤ تم بھی، خشک لہجے میں کہا گیا۔ شانی چند لمحے تذبذب میں رہی، پھر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتی ہوئی نیند دراز ہو گئی۔ لائٹ تو بجھا دو، ایک بار پھر غیر جذباتی اور تحکمانہ آواز ابھری۔ بات کرنے کے اس انداز سے شانی نے خود کو خجل محسوس کیا۔ وہ ذرا بوکھلا کر اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ آف کر دیا۔ اس کا شوہر چند فٹ کے فاصلے پر بے تعلق سا لیٹا ہوا تھا۔ وہ میٹھی میٹھی سی لہر جو سرے شام سے شانی کے بدن میں چل رہی تھی، اچانک ہی کہیں دم توڑ گئی۔ خود سپرد گر محبت کے سلگتے ارادے سفید راکھ کی طرح بجھ گئے۔ فاخر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک سیدھی لیٹی رہی، پتھر کی طرح ساکت، اپنے مقدر پر حیران۔ پھر اس نے ہولے ہولے کروٹ بدلی، رخ دوسری طرف کر لیا۔ گھونگھٹ ابھی تک اس کے چہرے پر تھا، لیکن اب اس میں جذبات کے ستارے نہیں جھلملائے تھے۔ وہ کپڑے کی کسی بیکار چیتڑے کی طرح شانی کے حسین رخسار پر دھرا تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ شانی کے تہلکہ خیز قرب نے فاخر کو متاثر نہ کیا ہو۔ وہ کتنی بھی معصوم نہیں، لیکن ایک عورت کی نظر رکھتی تھی، اور عورت اپنی طرف اٹھنے والی نظر کے درجہ کو، حرارت کو لمحوں میں جان جاتی تھی۔ شانی اچھی طرح جانتی تھی کہ فاخر نے خود پر جبر کر کے خود کو اس سے دور رکھا ہوا ہے۔ رات گزر گئی۔ کھڑکیوں کے باہر چڑیاں چہکنے لگی تو شانی نے کھڑکیوں سے پردے ہٹائے۔ باہر ایک ملجگی روشنی پھیل رہی تھی۔ فاخر گہری نیند سو رہا تھا۔ شانی اس کے چہرے پر ایک سہمی ہوئی نظر ڈالی۔ نیند کی حالت میں اپنی عمر سے کچھ زیادہ بھی بڑا لگ رہا تھا۔ نیچے والا جبڑا بہت چوڑا، کلے پھولے ہوئے اور ناک پھیلی پھیلی سی۔ شانی کو اچانک اپنی دادی کی بات یاد آئی۔ وہ کہا کرتی تھی، نیند کی حالت میں بس کوئی خوبصورت لگتا ہے، اکثر ایک دم الجھلو لگنے لگتے ہیں۔ چادر فاخر پر سے کھسک گئی تھی اور اس کی پشت پر ذرا بے ڈھنگے انداز میں نظر آئی۔ شانی نے ڈرتے ڈرتے چادر سیدھی کی اور پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر لان میں گھاس شبنم سے گلی تھی۔ اسے ابا جان یاد آ گئے۔ صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا ان کی عادت تھی۔ اس نے سوچا شاید وہ بھی اس وقت چڑیوں کی چہکار سن رہے ہوں اور چہل قدمی کر رہے ہوں۔ اس نے اپنے سفید گلابی پاؤں چپل کی قید سے آزاد کیے اور انہیں ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر لے آئی۔ اسے ٹہلتے ہوئے 3-4 منٹ ہوئے تھے۔ وہ گلاب کے ایک پودے کو دیکھنے لگی۔ گارڈینا کی اونچی باڑ کی طرف گئی۔ اس نیم تاریخ گوشے میں اچانک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے سامنے دیکھا اور سر تپا لرز گئی۔ ویل چیئر پر ایک بدحیت شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کا گوشت ایک طرف لٹکا ہوا تھا، ایک آنکھ بھی نیموا تھی۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر بڑا اور سیاہ تھا اور اپنی عمر رسیدہ لیکن نہایت غصلی آواز میں گرج کر کچھ بولا۔ شانی کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، لیکن لہجے میں پوشیدہ شعلہ فشاں کڑک نے اسے سرتپا لرزا دیا۔ بدحیت بوڑھا آگے کو جھکا۔ اس نے ایک ہاتھ ویل چیئر کے ایک پہیے پر گھمایا۔ چیئر ڈھلوان پر تھی، تیزی سے شانی کی طرف آئی۔ یوں لگا جیسے بوڑھے سے دھکیلنے یا تھپڑ مارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔
شانی دہشت کے عالم میں پیچھے ہٹی اور پھر بھاگتی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ بوڑھے کی غضبناک آواز اسے کمرے کے اندر تک سنائی دی۔ شانی نے خوف کے عالم میں دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ فاخر اسی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ شانی کی سانس دھوکے کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر ہولے سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہیں یہ اس کے دادا سسر تو نہیں ہے؟ یہ سوال تیزی سے شانی کے ذہن میں ابھرا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے سسر تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن دادا سسر حیات ہیں، وہ بیمار رہتے ہیں۔ شانی کی معلومات کے مطابق ان کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ تھا۔ شادی کی گہما گہمی میں شاید اس کے دادا سسر بھی اس کے آس پاس کہیں موجود رہے ہوں، لیکن انہیں دیکھ نہیں پائی تھی۔ اب یہ سوال ایک دردناک چیخ کی طرح شانی کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ کہیں یہی بدنما اور قہرناک بوڑھا تو اس کا دادا سسر نہیں؟ اگر وہ اس کا دادا سسر تھا تو پھر اس بری طرح اس پر خفا کیوں تھا؟ شانی نے تو کچھ کہا نہیں تھا، کچھ کیا نہیں تھا، وہ ابھی تک اس منظر کی دہشت سے لرز رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فاخر بیدار ہو گیا۔ ایک بیچارہ سا گھونگھٹ شانی کے چہرے پر اب بھی تھا، لیکن اب اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ گھونگھٹ نکالنے اور گھونگھٹ اٹھانے والی رات تو گزر چکی تھی۔ شانی نے کچھ دیر پہلے پیش آنے والے واقعے کے بارے میں فاخر سے کچھ نہیں کہا۔ ناشتے پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ناشتے کے بعد فاخر نے سپاٹ لہجے میں شانی سے کہا، میں پہلی تاریخ کو لاہور جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، تم حویلی میں گھوم پھر سکتی ہو۔ میں نے بھابو مقبول سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں سب سے ملائے گی اور یہاں کے رہن سہن کے بارے میں بھی بتائے گی۔ فاخر کے آخری الفاظ شانی کو کچھ اچھے نہیں لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی اجڑ گوار ہو اور اسے یہاں کے اصول قاعدے سکھانے جا رہی ہو۔ بہرحال اس نے ناگواری کی شکن اپنی پیشانی پر نہیں آنے دی۔ وہ بہت کچھ سہنے کا حوصلہ لے کر اس چار دیواری میں اتری تھی، اور سچی بات تو یہ تھی کہ ابھی اسے کچھ زیادہ سہنا نہیں پڑا تھا۔ اس کے بیشتر اندیشے ابھی تک غلط ہی ثابت ہوئے تھے۔ کل تک اس کے دل کی گہرائی میں کئی طرح کے خدشے چھپے تھے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ کہیں اسے فاخر کی طرف سے کسی کرخت یا جنونی رویے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کل رات یہ خطرہ باطل ثابت ہوا تھا۔ کل رات شانی نے ماضی کے ناخوشگوار واقعے کا ذکر بھی کر دیا تھا، اور اس واقعے کے حوالے سے فاخر نے معمولی رد عمل ظاہر کیا تھا، اور یہ ایک خوش عین بات تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شانی کے ذہن میں ایک نئی کھٹک پیدا ہوئی تھی۔ فاخر نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس سے یوں محسوس ہوا جیسے اس واقعے کے علاوہ بھی کوئی وجہ نظام ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی اور واقعہ تھا؟ کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک شانی کے علم میں نہیں تھا، جس کی جڑیں ماضی یا کہیں ماضی بعید میں تھی؟ پتہ نہیں کیوں یہ سوچتے سوچتے شانی کے ذہن میں ایک بار پھر بدنما بوڑھے کی چیخم دھاڑ اور اس کی زہریلی نگاہیں آ گئی۔ فاخر اپنی بھاری بھرکم جیپ پر 2-4 باڈی گارڈ کے ساتھ شہر چلا گیا۔ شانی بابو مقبول کے ساتھ حویلی میں گھومنے پھرنے لگی۔ یہ کافی بڑی حویلی تھی، خوب سجی سنوری بھی تھی، لیکن سجاوٹ میں سلیقہ کم اور دولت کی نمائش زیادہ تھی۔ اس حویلی میں مہر جی کو سربراہ کی حیثیت حاصل تھی۔ مہر جی دراصل شانی کے دادا سسری کو کہا جاتا تھا۔ ان کی عمر 100 سال سے اوپر بتائی جاتی تھی۔ مہر جی کے 2 پوتے یعنی چودھری بشیر اور چودھری فاخر اس حویلی میں آباد تھے۔ چودھری بشیر کی بیوی بھابو مقبول تھی اور چودھری فاخر کی نوبیاتا خود شانی تھی۔ چودھری بشیر کے 2 بچے بھی اہل خانہ میں شامل تھے۔ اس شاندار حویلی میں ایک مردانہ اور ایک زنانہ حصہ تھا۔ 2 درجن کے قریب ملازم اور خادمہ خدمت کے لیے موجود تھی۔ شانی نے دیکھا کہ اس کی سسرالی عورتیں سب کی سب خوب ہٹی کٹی تھی۔ انہوں نے بھاری کپڑے اور بھاری زیور پہن رکھے تھے۔ شانی کو ان کی نگاہوں میں سچی محبت کے سوا ہر شے نظر آئی۔ شانی بھابو مقبول کے ساتھ حویلی میں گھومتی رہی، لیکن اس کا ذہن مسلسل صبح سویرے ہونے والے واقعے میں اٹکا رہا۔ دوپہر کے کھانے سے ذرا پہلے بھابو تیزی سے شانی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے فربا چہرے پر پریشانی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور شانی کے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولی، شانی تم نے آتے ساتھ ہی کیا کر دیا؟ مہر جی کو ناراض کر دیا، وہ تو ایک دم غصے میں ہے۔ شانی نے لرز کر کہا، بھابو میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو صبح سویرے پھلواری میں گئی تھی؟ ہاں پھلواری میں تو گئی تھی، بس وہی بڑا غرق کیا تو نے، وہاں نہیں جانا تھا۔ بھابو نے سر پٹا کر کہا، کیوں وہاں کیا ہے؟ بس کچھ ہے وہاں، بھابو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مہر جی نے منع کیا ہوا ہے، وہاں ان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا، مالی نے بھی جانا ہوتا تو ان سے پوچھ کر جاتا ہے، تو بغیر پوچھے وہاں چلی گئی اور دھڑنگے مارنے لگی۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا بھابو، شانی نے سہم کر کہا۔ اب پتہ نہیں مہر جی کا غصہ کہاں چڑھے اور کہاں اترے، بھابو نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ اسی دوران میں ہیجڑوں کی ایک ٹولی سین میں آ گئی اور مبارک سلامت کا شور بلند کرنے لگی۔ شانی اور بھابو کی بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ شانی رات تک سہمی رہی۔ فاخر حویلی واپس ہے تو پہلے مہر جی کی طرف ہی گیا۔ وہاں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ شانی کے پاس کمرے میں آیا۔
شانی نے چور نظروں سے دیکھا۔ فاخر کا سنجیدہ چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھمبیر آواز میں بولا، تم نے بے خبری میں مہر جی کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ پھلواری میں کسی کو آنے نہیں دیتے۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ان کا غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن ختم نہیں ہوا۔ تم جا کر تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈری سہمی شانی حویلی کے کشادہ کمرے میں اپنے دادا سسر مہر جی کی روبرو تھی۔ وہ پرانی طرز کے ایک بہت بڑے پلنگ پر گاؤ تکی کے سارے نیم دراز تھے، ٹانگیں قیمتی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ میں ایک منقش شکے کی نئے تھی۔ کمرے کی دیواروں پر کلہاڑیاں، تلواریں اور رائفلیں وغیرہ آویزہ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ الماری میں کچھ دیسی دوائیں شیشے کی بوتلوں میں رکھی تھی۔ جس شخص کو یہاں مہر جی کہا جاتا تھا، اس کے چہرے پر بائیں طرف بدنما داغ تھے اور گوشت لٹکا ہوا تھا۔ چہرے کے حصے کو دیکھ کر ذہن میں ایک کراہیت آمیز خوف جاگتا تھا۔ چہرے کی دائیں جلد صحت مند تھی، دائیں آنکھ میں ایک تیز چمکیلی روشنی تھی۔ اس روشنی میں شانی کو اپنے لیے قہر اور نفرت کے آثار نظر آئے۔ شانی نے جھک کر سلام کیا اور سر کو ندامت امیز انداز میں جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ فاخر نے آنکھوں کے اشارے سے شانی کو سمجھایا کہ مہر جی کی پائنتی کی طرف جائے۔ شانی چند لمحے تذبذب میں رہی، پھر بیٹھ گئی۔ جو ہی وہ بیٹھی، عمر سیدھا شخص نے جسم بے چینی سے حرکت کی، پھر اس کے فالح زدہ ہونٹوں سے وہی غسیلی غوغا برآمد ہونے لگی جو اس سے پہلے شانی نے لفظ سنی تھی۔ مہر جی کی آواز میں بلاکی سختی تھی اور ان کی اکلوتی آنکھ شعلے برسا رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہے تھے، شانی کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، لیکن فاخر ان کی بات سمجھ رہا تھا۔ شانی نے بے چارگی کے عالم میں شور کی طرف دیکھا۔ اس نے اشارے سے شانی کو سمجھایا کہ وہ دادا سسر کی ٹانگیں دبانا شروع کر دے۔ اپنے عجیب الوضع دادا سسر کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہوئے شانی ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے پہلے فاخر کی طرف دیکھا۔ اس مرتبہ فاخر نے تحکمانہ اشارہ کیا، مطلب یہ تھا کہ مہر جی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی ٹانگیں دبانا شروع کر دے۔ شانی نے دل کرا کر کے اپنے ہاتھ مہر جی کی پلپلی پنڈیوں پر رکھ دیے۔ وہ دبانے لگی۔ مہر جی کے ہونٹوں سے تھوڑی دیر تک ناقابل فہم غصیلے الفاظ نکلتے رہے، پھر ان الفاظ پر خاموشی غالب آنے لگی۔ وہ ٹانگیں دباتی رہی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فقط مٹھی چابی ہی کرتی رہی یا کچھ بھی کہے۔ اس نے ایک بار پھر کنکھوں سے فاخر کی طرف دیکھا۔ فاخر نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر اشارہ دیا کہ وہ معافی مانگ لے۔ شانی نے معذرتی لہجے میں کہا، معاف کر دے دادا جی، مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو کبھی ایسی غلطی نہ کرتی، میری وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، بس تیز سانسوں کی آواز سنائی دیتی رہی، ایسی سانسیں جن میں عجیب ناگوار سی باس تھی۔ فاخر سے وہاں تنہا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ شانی بے چین سے بیٹھی رہی اور پاؤں دباتی رہی۔ ایک بار اس نے ہمت کر کے دادا سسر کے بگڑے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس کی اکلوتی سلامت آنکھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ میں اب بھی افو در گزر یا نرمی کی جھلک نہیں تھی، یہ آنکھ اب بھی لشکاریں مار رہی تھی۔ شانی کو یوں لگا جیسے اس آنکھ میں فتح مندی کی جھلک ہے۔ شانی کو یوں اپنے قدموں میں جھکا دیکھ کر مہر جی کسی اندرونی جذبے کی تسکین ہو رہی تھی۔ کیا یہ صرف اس کا وہم ہے یا حقیقت میں ایسا ہے؟ وہ سوچتی رہی، اور اس کے کومل ہاتھ مہر جی کی کوہنا سال پلپلی پنڈلوں پر لرزتے رہے۔ مہر جی کی سانسوں کی باس میں شانی کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن فاخر سے تنہا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں نکل گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بھابو آئی اور اس نے اسے اس قید بامشقت سے شانی کو یہ کہہ کر رہائی دلائی کہ فاخر اسے بلا رہا ہے۔ اس کے نازک کلائیاں بری طرح دکھنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو فاخر وہاں نہیں تھا۔ شانی کو اندازہ ہوا کہ بھابو نے صرف دادا سسر سے اس کی جان چھڑانے کے لیے کہا تھا کہ فاخر اسے بلا رہا ہے۔ وہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی۔ شانی اور اس کا شوہر بستر کے دو کناروں پر علیحدہ لیٹے رہے۔ شانی نے ایک دو بار کروٹ بدلی، اس کے کپڑوں میں سرسراہٹ پیدا ہوئی، اس کی چوڑیاں چھنکی۔ شاید غیر ارادی طور پر اس نے شوہر کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پتھر کی طرح ساکت اپنی جگہ لیٹا رہا۔ اس کے کشادہ سینے سے اس کی بھاری بھرکم سانسیں ایک پکار کی طرح نکلتی رہی اور پھر داخل ہوتی رہی۔ کسی وقت شانی کا دھیان شادی کے روز پیش آنے والے واقعات کی طرف بھی چلا جاتا۔ اس روز کچھ بدمزگی ہوئی تھی۔ بعد میں مچھلیوں کے شکار کے موقع پر چند تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ کہیں فاخر کے ذہن پر ان تازہ واقعات کا اثر تو نہیں تھا۔ اگلے روز شانی کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ کھڑکیوں سے باہر اجالا پھیل چکا تھا۔ دور کہیں نارپور کے کھیتوں میں ڈیزل انجن کی کوکو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابھی دھوپ نہیں نکلی تھی۔ پھلواری میں پھول کھلے تھے، گھاس پر اوس چمک رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس اوس پر ننگے پاؤں چلنے میں شانی کا دل مچل جاتا،
لیکن اب تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مہر جی کا بگڑا ہوا غضبناک چہرہ کسی میخ کی طرح شانی کے ذہن میں گڑا ہوا تھا۔ وہ ہولے ہولے سیڑھیاں چڑھتی حویلی کی چھت پر چلی گئی۔ نارپور کی حیثیت ایک چھوٹے سے قصبے کی تھی۔ کچے اور پکے مکانات دونوں طرح کے تھے یہاں۔ مکانات سے آگے کھیتوں کے سلسلے تھے۔ سنہری گندم حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں درختوں کے جھوٹ تھے۔ ان درختوں اور سنہری گندم کے ان کھیتوں سے آگے افق تھا، اور افق سے آگے اس کا میکا تھا، جہاں اس کے ابا جی تھے اور اس کے سارے اپنے تھے، وہ اپنے جو غیر محسوس ہونے لگے تھے۔ اچانک شانی کو کھٹاکھٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ ذرا جھجکی اور منڈیر کی طرف نکل گئی۔ منڈیر کے جھروکوں میں سے اس نے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ دلچسپ نظارہ تھا۔ اس کا شوہر فاخر صرف ایک لنگوٹ میں نظر آ رہا تھا۔ دراصل یہ اس کی دھوتی تھی جسے اس نے لنگوٹ کی شکل میں کسا ہوا تھا۔ اس کا ٹھوس جسم ورزشی تھا اور سارے کا سارا گھنے سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ فاخر کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی لاٹھی تھی۔ وہ بیک وقت 2 افراد سے لٹ بازی کر رہا تھا۔ فاخر کے انداز میں بلا کی پھرتی اور مہارت تھی۔ شانی دیکھتی رہی اور اسے اپنا بھائی عادل سلطان یاد آ گیا۔ عادل بھی تو لاٹھی چلانے کا ماہر تھا۔ 2 سال پہلے نوران شاہ کے میلے میں اس نے لاٹھی چلانے کا مقابلہ کیا تھا اور 15 پنڈوں کے جوانوں میں اسے پہلا انعام ملا تھا۔ اور یہ شوق صرف عادل کو ہی نہیں تھا۔ جوانی میں اس کے ابا جی چچا رئیس اور چچا مشتاق بھی لاٹھی چلاتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کا خاندانی شوق تھا۔ اس کے ابا جی تو رائفل کا نشانہ لینے میں مہارت رکھتے تھے۔ بچپن میں شانی نے خود دیکھا کہ ایک ملازم خادم حسین چینی کی پلیٹوں کو ہوا میں اچھالتا تھا اور ابا جی نشانہ لے کر پلیٹوں کو ہوا ہی میں چکنا چور کر دیتے تھے۔ 10-12 پلیٹوں میں سے شاید ہی کوئی پلیٹ گولی سے بچتی ہو۔ شانی منڈیر کے رکھنے میں سے اپنے توانا شوہر کو لٹ بازوں سے برسرے پیکار دیکھتی رہی۔ شوہر کے عریہ جسم کو دیکھتے ہوئے اسے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی ہیں۔ وہ رکھنے سے پیچھے ہٹ گئی اور چھت کے درمیان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ کھٹاکھٹ کی آوازیں بدستور اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ سوچنے لگی، عادل اور فاخر کا شوق مشترک ہے۔ ہو سکتا ہے شوق دونوں کے دوسرے کے قریب لے آئے۔ ایک دو ملاقاتوں میں جب ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے، اس نے سوچا جب وہ دونوں ملیں گے وہ ان کے مشترکہ شوق کا ذکر ضرور کرے گی۔ پھر اسے یاد آیا کہ صرف ایک دن بعد ولیمے کی تقریب ہے۔ اس تقریب میں اس کے میکے سے بھی سب کو شریک ہونا تھا۔ اس کے دل میں خوشگوار دھڑکن جاگنے لگی۔ ابا جی اور عادل کو دوبارہ دیکھنے کے خیال سے اس کے اندر پھول سے کھل گئے۔ ان سے جدا ہوئے صرف 2 روز ہوئے تھے، لیکن شانی کو لگ رہا تھا کہ 2 سال گزر گئے ہیں۔ مقامی رواج کے مطابق ولیمے کے بعد شانی کو میکے چلا جانا تھا اور 15-20 روز وہاں گزارنے تھے۔ اپنی گلیوں، اپنی سہیلیوں اور اپنے پیاروں سے ملنے کا خیال ہی شانی کے لیے جافزا تھا۔ اگلے روز دوپہر سے تقریب کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حویلی کے سین میں اور سین سے باہر بڑے بڑے شامیانے لگائے گئے تھے۔ حویلی کے پچھواڑے میں ایک میدان میں انگن چولہے بنائے گئے اور دیگوں کی کھڑکڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ حویلی کی طرف آنے والے راستوں کو خوب اچھی طرح سجا سنوار دیا گیا۔ شام کو مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مہمانوں کی آمد کے ساتھ ہی لاہور سے بلائے گئے فوجی بینڈ نے تربیت دھنیں بکھیرنا شروع کر دی۔ ورائٹی شو کے لیے لاہور سے فنکار بلائے گئے تھے۔ ورائٹی شو کا تو بس نام ہی آرٹ کے لیے استعمال ہو رہا تھا، دراصل ناچ گانے اور رقص و سرود کا تھا۔ شانی ان ساری مصروفیات سے الگ تھلگ تھی۔ اسے فقط اس بات سے دلچسپی تھی کہ اس کے گھر والے آ رہے تھے اور ان سے چند دن کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ جیسے ایک ایک پل گن کر گزار رہی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے فاخر نے پوچھا تھا کتنے دن رہو گی؟ وہ اپنے دلی جذبات کو چھپاتے ہوئے عام سے لہجے میں بولی، جتنے دن آپ کہیں۔ اگر میں کہوں کہ 2 دن رہ کر واپس آ جاؤ تو آ جاؤ گی؟ اگر آپ ایسا مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے ابا جی ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ وہ بڑے بے چین ہوں گے تمہارے لیے۔ سنا کہ بڑا پیار کرتے ہیں تم سے۔ ہاں یہ بات تو ہے، وہ ہولے سے بولی۔ سنا ہے سارا پنڈ تمہارا دیوانہ ہے۔ بابو کہتے تھے جس سے بات کرو تمہاری تعریفوں کے پل باندھتا ہے۔ شانی نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ فاخر نے بستر پر نیند دراز ہوتے ہوئے کہا، ویسے تعریفیں تو تمہاری یہاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ بھابو اور بچے تو تمہارے گن گاتے ہیں۔ اب ملازموں نے بھی گن گانے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی لگتے ہیں۔ شانی نے ہمت کر کے کہہ دیا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ دادا جی۔ شانی نے جلدی سے بات بدلی، ان کی ناراضگی تم نے بھی دیکھی نہیں۔ ہم سب کے بزرگ ہیں، ان کی ہر بات برداشت کرنا پڑتی ہے۔ فاخر کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ اس رات بھی شانی منتظر رہی، لیکن فاخر کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی۔ وہ پتھر کی طرح ساکت و جامد بستر کے کنارے پر ٹکا رہا۔ شانی نے کئی بار کروٹ بدلی، اپنی ہفت رنگ چوڑیوں کی جھنکار اس کے کانوں تک پہنچائی۔
لیکن کوئی آواز جیسے اس کے کانوں تک پہنچی ہی نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت تھی کہ فاخر کو دیکھ کر، اس کے ساتھ ایک کمرے میں رات گزار کر شانی کے دل میں کوئی کلی نہیں کھلی تھی، کوئی ایسی ہوا نہیں چلی تھی جس سے دل کا موسم بدل سکے۔ لیکن پھر بھی ایک میٹھی میٹھی سی لہر جو فاخر کی قربت کے سبب اس کے بدن میں جاگتی تھی، اسے خود سپردگی پر ابھارتی تھی۔ وہ خدائی حکم کے مطابق اپنا تن من اپنے شوہر پر نچھاور کرنا چاہتی تھی، لیکن جسے وہ سب کچھ سونپنا چاہتی تھی وہ بے خبر تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ شانی کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ شانی نے اس کی سرخی مائل آنکھوں میں طلب کی چنگاریاں دیکھی تھی، لیکن یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس نے ان چنگاریوں کو جان بوجھ کر شعلہ بننے سے روکا ہوا ہے۔ بہرحال شانی کو اس بات کی کچھ زیادہ فکر نہیں تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا یہ دوری تا دیر برقرار نہیں رہے گی، بستر کے درمیان کی خالی جگہ جلد پر ہو جائے گی۔ اگلے روز صبح سویرے رنگ والی سے 2 نائی شگن کی مٹھائی لے کر نارپور پہنچے۔ ان کی زبانی شانی کو پتا چلا کہ اس کے گھر والے شام سے تھوڑی دیر پہلے نارپور پہنچیں گے، انہیں رات یہیں بسر کرنا تھی۔ اگلے روز ولیمے کے فوراً بعد انہیں شانی سمیت وہاں سے روانہ ہو جانا تھا۔ شانی اپنے گاؤں سے آنے والے دونوں افراد سے یوں ملی جیسے کوئی قریبی عزیز سے ملتا ہے۔ وہ دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی اور گاؤں کی ایک ایک بات پوچھتی رہی۔ اسے نائیوں کی زبانی بھی پتا چلا کہ 6 روز بعد اس کی عزیز سہیلی سغرا کی منگنی ہے۔ یہ خبر جتنی اچانک تھی اتنی ہی خوشگوار بھی تھی۔ شانی کے دل میں بڑی خاموشی کے ساتھ درجنوں لڈو پھوٹ گئے۔ جس وقت شانی بڑی وارفتگی کے ساتھ اپنے گاؤں کے نائیوں سے بات کر رہی تھی، دعا کی کھڑکی کی اوٹ سے گھور رہی تھی۔ ان آنکھوں میں ناپسندیدگی صاف پڑی جا سکتی تھی، یہ اس کے شوہر کی آنکھیں تھیں۔ شام کو رنگ والی کے مہمان پہنچ گئے۔ وہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی نارپور کی حدود میں داخل ہو گئے، لیکن ان کی گاڑیوں کو نارپور میں داخل ہونے کے لیے آدھا پون گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ پتہ چلا کہ شامیانے اور کراکری وغیرہ لانے والا ایک ٹرک کا ایکسل عین راستے پر ٹوٹ گیا تھا، جہاں سے مہمانوں کی گاڑیوں کو حویلی تک پہنچنا تھا۔ ٹرک کو راستے سے ہٹانے کی کوشش میں کافی وقت ضائع ہوا۔ اس بات کا پتہ شانی کو 2.5-3 ماہ بعد چلا کہ ٹرک خراب نہیں ہوا تھا بلکہ کیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ رنگ والی سے آنے والے مہمانوں سے اس تاخیر کا بدلہ لیا جائے جو نارپور کے باراتی کو شادی کے دن جھیلنا پڑی تھی۔ یقیناً یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت تھی جو مہر خاندان کی کجروی کو ظاہر کرتی تھی۔ شانی کئی منٹ تک ابا جی کے گلے لگی رہی۔ ان سے جدا ہوئی تو بھائی کی باہوں میں سما گئی۔ فاخر اور اس کے گھر والوں نے مہمانوں کی آؤ کی، لیکن بغور دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس آؤ میں محبت سے زیادہ نمود و نمائش پائی جاتی ہے۔ بہرحال رات خیریت سے گزری۔ شانیہ دوسرے کمرے میں اپنی چچا زاد بہن ناصرہ اور سہیلی شمیم کے ساتھ سوئی تھی۔ وہ دونوں سے چھیڑتی رہی، الٹے سیدھے سوال پوچھتی رہی۔ شانی نے کوشش کر کے باتوں کا رخ سغرا کی منگنی کی طرف موڑ دیا۔ سغرا کی منگنی اور شادی کا شانی کو اتنا چاو تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر رنگ والی پہنچ جائے۔ رات میں ہی تینوں سہیلیوں نے منگنی کا لمبا چوڑا پروگرام بھی بنا لیا۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ دعوت ولیمہ سے تھوڑی دیر قبل شانی کی چچی نصرت نے شانی سے کہا کہ وہ اپنا ضروری سامان سنبھال لے۔ شانی کمرے میں چلی گئی۔ اپنے چند جوڑے، میک اپ کی چیزیں اور اس طرح کا دیگر سامان اس نے بڑے ٹیچی میں رکھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں اسے اپنے عقب میں بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا فاخر کھڑا تھا، سفید دھوتی اور قمیض پہنے ہوئے، کندھوں پر ایک ریشمی چادر تھی، ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں اور پاؤں میں سنہری خصہ چمک رہا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ مخصوص سنجیدگی سے بولا۔ آپ کو پتہ ہی ہے گھر جا رہی ہو۔ کس کے گھر؟ فاخر نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اپنے، میرا مطلب ہے ابا جی کے ساتھ۔ شانی کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ چند دن میں ہی اپنا کہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ گھر جیسے زندگی کے 19 سال گزارے تھے۔ فاخر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم نہیں جا رہی ہو۔ الفاظ شانی پر بجلی بن کر گرے۔ وہ حیرت سے فاخر کا گندمی چہرہ تکنے لگی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھی نہیں، وہ لرز کر بولی۔ میں فارسی میں نہیں بول رہا۔ تم آج نہیں جا رہی ہو۔ اگلے ہفتے میں نے رنگ والی کی طرف جانا ہے، میں خود تمہیں چھوڑاؤں گا۔ مگر ابا جی اور… آواز شانی کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ مگر کچھ نہیں، فاخر نے درستگی سے کہا۔ دادا جی کی طبیعت آج صبح سے خراب ہو گئی ہے۔ کل لاہور سے 2 ڈاکٹر انہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپریشن کرانے کا کہیں۔ اگر ایسا ہو تو پرسوں دادا جی کو لاہور لے جانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسے موقع پر تم رنگ والی چلی جاؤ۔ شانی جیسے ایک دم بے جان سی ہو گئی۔ وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ فاخر یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا، اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ تم اگلے ہفتے آؤ گی۔ شانی بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ آ گیا تھا، بالکل وہی کیفیت جو شادی کے روز ہوئی تھی، اور وہ عورتوں میں بیٹھے بیٹھے تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں پھر وہ حالت نہ ہو جائے۔ وہ گھبرا کر اٹھی
اور قالین پر ٹہلنے لگی۔ اس کی نگاہ میں گھر والوں کے خوش و خرم چہرے گھوم گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں یہ تکلیف دہ خبر کیسے پہنچائے۔ اسی دوران میں چچی نصرت کمرے میں آ گئی۔ شانی کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر ایک دم ان کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ کیا ہوا میری رانی؟ انہوں نے پچکارتے ہوئے پوچھا۔ شانی نے اپنے سینے میں چڑیا کی طرح پھڑپڑاتے ہوئے دل کو وہ مشکل سنبھالا اور ساری بات چچی کی گوش گزار کر دی اور بولی، ابھی ہم رات کو تو مل کر آئے ہیں مہر جی سے، تب تک تو ٹھیک تھے، صبح طبیعت بگڑی ہے، شانی نے کہا۔ تھوڑی دیر میں یہ بات ابا جی، عادل چچا رئیس اور دیگر اہل خانہ کو بھی معلوم ہو گئی۔ عادل خاص طور پر مضطرب نظر آنے لگا، جو لگتا تھا کہ اس کا جوان خون جوش مار رہا ہے۔ وہ دبے ہوئے لیکن سخت لہجے میں بولا، مجھے تو یہ پابندی بالکل اچھی نہیں لگی۔ مہر جی کی طبیعت پہلے بھی اسی طرح کی تھی، اور اگر فرض کیا کہ 2-3 دن انہیں ہسپتال لے جانے کی ضرورت پڑی تو شانی واپس یہاں آ سکتی ہے، بلکہ میں اسے خود چھوڑ جاؤں گا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، چچی نصرت نے تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ میں خود جا کر فاخر سے بات کرتا ہوں، عادل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چودھری ارشاد نے جوان بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ نہیں پتر، بات بڑھانے سے فائدہ نہیں، اب شانی پر ہمارا حق کم اور اس کے گھر والوں کو زیادہ ہے۔ اگر وہ شانی کا نہ جانا بہتر سمجھتے ہیں تو میں زور نہیں دینا چاہیے۔ ابا جی، میں کوئی ٹانگ تو نہیں پکڑ رہا، منہ زبانی ہی بات کرنے لگا ہوں نا۔ اب 2 دن میں اتنا حق بھی نہیں رہا ہمارا۔ اسی دوران میں چودھری ارشاد نے کھڑکی سے دیکھا کہ فاخر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ چودھری ارشاد نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر عادل کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ضبط کی وجہ سے عادل کا چہرہ لال ہو گیا۔ فاخر کے اندر آنے سے پہلے ہی وہ باہر چلا گیا۔ فاخر نے باقی گھر والوں کے سامنے وہی بات کہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شانی کے سامنے کہی تھی۔ چودھری ارشاد نے کہا، ٹھیک ہے پتر، جیسا تم مناسب سمجھتے ہو۔ سپہر کے وقت شانی کے گھر والے شانی کے بغیر ہی رنگ والی واپس روانہ ہو گئے۔ سب کے دل بجھے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ شانی کا دل بجھا ہوا تھا۔ اس نے خود پر وہ مشکل ضبط کر رکھا تھا۔ چند لمحوں کے اس نے محسوس کیا جیسے وہ ایک قیدی ہے اور اس کے گھر والے سے ملاقات کے بعد جیل سے واپس چلے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے جاتے ہی وہ باتھ روم میں گھس گئی اور دیر تک روتی رہی۔ شام کے بعد شانی کو پتا چلا کہ جن 2 ڈاکٹروں نے کل مہر جی کو دیکھنے آنا تھا وہ آج ہی آ گئے ہیں اور مہر جی کا معائنہ کر رہے ہیں۔ عشاء کے بعد بھابو مقبول شانی سے ملاقات ہوئی۔ شانی نے پوچھا، بھابو، دادا جی کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے انہیں، بھابو نے بیزار لہجے میں کہا۔ مہینے میں 1-2 بار ان کا وہ بہت بڑھ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، بلڈ پریشر، سانس اوکھا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آپریشن، ہرنیا کا آپریشن ہونا ہے ان کا، 2 سالوں سے سن رہی ہوں، پتہ نہیں کہ ہونا بھی ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر آئے تو ہوئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ نہیں، بس دوائیاں وغیرہ دے کر چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے کہ آپریشن کے لیے بھی ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ بھابو مقبول سے باتیں کر کے شانی کا دل کا بوجھ کچھ اور بڑھ گیا۔ اسے لگا کہ اس کے دادا سسر کی بیماری کا بس بہانہ بنایا گیا ہے، ورنہ فاخر چاہتے ہی نہیں تھے کہ اسے گھر والوں کے ساتھ رنگ والی بھیجا جائے۔ وہ ایک دم اداس اور غمزدہ ہو گئی۔ اپنے گھر والوں کے سوتے ہوئے چہرے یاد کر کے اس کا دل رونے لگا۔ پھر اسے سورا کا خیال آیا۔ وہ سوچنے لگی، جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ اس کی منگنی پر نہیں آ سکے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس رات شانی نے کھانا بھی نہیں کھایا، بس فاخر کا ساتھ دینے کے لیے 2 لقمے لیے اور انہیں بھی دیر تک منہ میں گھماتی رہی۔ لیکن آج وہ محسوس کر رہی تھی کہ فاخر خلاف معمول زیادہ اچھی موڈ میں ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ ٹہلانے کے لیے چھت پر لے گئے۔ رات کے 10 بجے وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ فاخر کے سامنے شانی پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سینے میں گہری اداسی کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر فاخر نے ڈیک پر ہلکا سا میوزک لگا دیا۔ پنجابی گیت تھے اور انتخاب بھی زیادہ اچھا نہیں تھا۔ یہ پہلی بار شانی کو اپنے کمرے میں موسیقی کی آواز سن رہی تھی، لہذا جیسی بھی موسیقی کی غنیمت تھی۔ ایک دم شانی نے محسوس کیا کہ فاخر کی سلگتی نگاہیں اس کے سراپا پر ہے۔ وہ بستر پر نیند راز تھا اور اسے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شانی کے ذہن میں ایک اطلاعی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ چند لمحے بعد فاخر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی، آج ذرا وہی شادی والا جوڑا تو پہن کر دکھاؤ۔ شانی کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز درست تھی، آج اس کے شور نے اسے پکارا تھا، لیکن یہ کیا بات تھی؟ آج تو اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ تو خود کو بالکل خالی محسوس کر رہی تھی۔ مٹی کی مورت، اس کے سینے میں بس ایک زوردار اداسی تھی اور آنکھوں کے پیچھے سسکیاں چھپی ہوئی تھی۔ اسے پکارنے کے لیے اس کے شوہر نے آج یہ کیسا دن منتخب کر لیا تھا؟ اس سے پہلے وہ کئی بار خود سپردگی کا مستحکم ارادہ لیے رات کی دہلیز پر آئی تھی۔ ایسے میں اس کی آنکھیں خوابناک ہوتی تھی اور بدن میں ایک میٹھی سی لہر بھی چلتی تھی، لیکن آج تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مٹی کا ڈھیر ہو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فاخر کی آواز پھر ابھری۔ اس بار لہجے میں ہلکا سا تحکم چھپا ہوا تھا۔
ایک بار تو شانی کے جی میں آیا کہ وہ کہہ دے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں، یا پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہہ دے فاخر مجھے منافقت پر مجبور نہ کرے، آج میرے پاس ایسا کچھ نہیں جو آپ کو دے سکوں، آج میں صرف دھوکہ کروں گی۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکی، اور وہ کہہ بھی نہیں سکی جو پہلے سوچا تھا، اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ فاخر خاموش تھا، وہ بھی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید فاخر کی مردانہ آنا آڑے آ رہی تھی۔ وہ ثانی کے سامنے اپنی خواہش دہرانا نہیں چاہتا تھا، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے ہدایت پر عمل کرے۔ شانی کی فراست نے محسوس کیا کہ کچھ دیر مزید یوں ہی بیٹھی رہی تو فاخر کے منہ سے کوئی سخت بات نکل جائے گی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غضبناک ہو کر پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل جائے۔ خود کو سنبھال کر اپنی جگہ سے اٹھی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے ہاتھ میں عروسی جوڑا تھا۔ وہ عجیب رات تھی۔ شانی کی آنکھیں بند تھی، وہ اپنے آپ سے، اپنے جسم سے بہت دور چلی گئی تھی۔ وہ کسی کی باہوں میں تھی، گرم پھکارتی ہوئی سانس اس کے چہرے اور گردن سے ٹکراتی تھی، کسی کی گرم جوشی سے اتھل پتھل کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ احساس نہیں تھا۔ خوشی اور محبت اس سے بہت دور تھی۔ اور پھر صبح ہو گئی، ایک ناگوار تکلیف دہ رات کی صبح۔ وہ بے ترتیب پڑی تھی، بکھری بکھری سی، اجڑی اجڑی سی۔ اس کا رنگ زرد تھا، مایوسی اور توہین کا غبار اس کے سراپا سے چمٹا ہوا تھا۔ 1 فٹ کے فاصلے پر فاخر بے خبر سو رہا تھا۔ وہ سیدھا لیٹا تھا، اس کے چوڑے چکلے جسم پر ریچھ کی طرح بال تھے۔ سوتے میں اس کے سینے کی ایک گونجدار آواز نکل رہی تھی، جیسے وہ نیند کی حالت میں بھی اپنے کسی ملازم یا مزارے پر غضبناک ہو رہا ہو۔ اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور گندمی چہرہ تمتما رہا تھا۔ نہ جانے کیوں شانی کو اس سے کراہت سی محسوس ہوئی، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس کا شریک زندگی تھا۔ اس ڈر سے کہ اس کراہت میں مزید اضافہ نہ ہو جائے، شانی نے اپنی نگاہ پھیر لی۔ غیر متوقع طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے کچھ دیر سسکتی رہی، پھر بستر سے اٹھ گئی۔ صبح 9 بجے کے بعد جب فاخر کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو اس کا موڈ بہت اچھا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں سرور کی سی کیفیت تھی۔ خلاف معمول اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں بھابو اور اس کے بچوں سے چند باتیں بھی کی۔ بہرحال شانی سے اس کا رویہ وہی تکلف والا رہا۔ شانی کی آنکھیں سرخ تھیں اور طبیعت میں بھی کسل مندی تھی، لیکن فاخر نے ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا۔ ہاں، دروازے سے باہر نکلتے ہوئے شانی کی نگاہ سے اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ملی۔ شانی کو اس نگاہ میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ اسے یوں لگا کہ یہ فتح مندی کی چمک ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔